اب آئیے خیر الکلام کے بعد خیر الانام کی بارگاہ میں چلے نعت پاک کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک حسین گلدستہ پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان مائک سے بھی زیادہ آواز جن کے گلے میں پایا جاتا ہے ان دنوں میں سمجھتا ہوں میرے عقیدے کے اندر کہ 10,000 5,000 کا مجمع ہو تو آخری صفوں تک اپنی آواز کو پہنچانے کا ہنر رکھتا ہے. ایک نام نئی نسل کا ابھرتا ہوا ایک شاعر, ایک اچھے لہجے کا مالک علی جناب شمشیر اعظمی صاحب جو اعظم گڑھ کے صنعتی سرزمین سے چل کے آئے ہیں, میں آپ کے درمیان میں حاضر کروں گا. اس کے بعد بڑے بھائی تابش ریحان صاحب کو آپ کے حوالے کروں گا. اب آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ اب خاموشی کریں اور سبحان اللہ الحمدللہ کہیے, اس لیے کہ شعر جب سمجھ میں آ جائے تو پوری محفل انشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ کی آواز سے گونج جانی چاہیے اور آپ کو لگے, ہم لوگوں کو بھی احساس ہو کہ ماشاءاللہ ہم بچوں کے درمیان ہیں, بڑی محفل میں ہیں, تو اس چیز کا احساس دلائے گا. تھوڑا تھوڑا اگر آپ لوگ کو دے گا تو انشاءاللہ چند شعر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں, یہیں سے جائزہ لیتا ہوں. قاری جمیل صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں, ہمارے بہت ہی مشفق کرم فرما مربی تعلیم علم کے ایک ہمالیہ پہاڑ کا نام ہے, اور آج کی یہ صدارت انہیں سونپی گئی ہے ماشاءاللہ کامل بھائی نے دی ہے. میں صدر صاحب سے بہت توجہ چاہتا ہوں اور تابش ریحان صاحب سے. اور ایک نئی چیز تابش بھائی ایک شعر کے اندر میں سنانا چاہتا ہوں. ایک بیماری ہے بی پی, کتنے کا بہت جلدی ہائی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کتنا لو بھی ہو جاتا ہے. جو ہائی ہوتا ہے وہ لو بھی بہت جلدی ہوتا ہے. شعر سنیے گا کہ چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی, چڑھا ہوا تھا. اب آپ بول دیجئے چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی کہ خاک شہر مدینہ سے ڈر گیا. چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی. ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ایک دم ان پڑھ جاہل ہے, 90 اور 70 سال کی عمر کی دہلیز پہ پہنچ گیا ہے. میرے ایک دوست رہا کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ وہ والد صاحب کو کہا کہ ابو آپ حج کر لیجیے. کہا کہ میں کیا کرنے جاؤں گا, مجھے نہ کچھ پڑھنے آتا ہے نہ یہ کرنے آتا ہے. کہ ٹھیک ہے, اسے مدینہ پاک میں بھیجا گیا. وہ شوگر کے مریض تھے, وہ بی پی اس کا بہت لو ہوتا تھا, چڑھتا تھا, وہ بہت ڈر رہے تھے. لیکن جب مدینہ پاک میں ان کی حاضری ہوئی گنبد خضرا پر جیسے ان کی نظر پڑتی ہے تو وہی بوڑھا شخص جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا فوراً بیٹا کو فون لگاتا ہے, کہتا بیٹا ایسا کرو کہ پوری گھراڑی کی زمینیں سب کو بیچ دو اور یہاں پہ جو ہے خالی کھڑے ہونے کے لیے جگہ دلا دو, میں یہی مانتا ہوں. یہ نبی کی عشق ہے. نبی کے محفل نبی کے دیار میں جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسیت کتنی ہوتی ہے, محبت کتنی ہوتی ہے, یہ عاشق رسول سے پوچھا جائے. تو میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیے وہاں جا کر کوئی بیماری بھی ماشاءاللہ کمزور نہیں کرتی, ہر آدمی تونگر ہو جاتا ہے, طاقتور ہو جاتا ہے. شعر دیکھیے کہ چڑھا ہوا تھا اچانک اتر گیا بی پی کہ خاک شہر مدینہ سے ڈر گیا بی پی. ڈرا کے مجھ کو مدینے کی سیر کروا دی, ڈرا کے مجھ کو مدینے کی سیر کروا دی, قسم خدا کی بڑا کرم کر گیا. ڈرا کے مجھ کو مدینے کی سیر کروا دی, ڈرا کے مجھ کو مدینے کی سیر کروا دی, قسم خدا کی بڑا کام کر گیا بی پی. درود پاک رگے خون سے ہو کے کیا گزرا, درود پاک رگے خون سے ہو کے کیا گزرا, طبیب بولا اظہر سدھر گیا بی پی, طبیب بولا کہ اظہر سدھر گیا بی پی. ایک شعر مجھے اور یاد آتا ہے, سنا دوں آج کے حالات, اور یہ شعر ایک دم پرفیکٹ کامل بھائی آپ پر اور آپ کی کمیٹی پہ بیٹھ رہا ہے. بالکل انشاءاللہ یہ شعر سن لیجئے, اس کے بعد شمشیر جہاں نگر کو آپ کے حوالے کریں انشاءاللہ. نہ جانے غصے میں کیا کیا سنا کے لوٹ آیا, جمیل صاحب نہ جانے غصے میں کیا کیا سنا کے لوٹ آیا, میں خود کو اس کی نظر میں گرا کے لوٹ آیا. نہ جانے غصے میں کیا کیا سنا کے لوٹ آیا, میں خود کو اس کی نظر میں گرا کے لوٹ آیا. اور ایک شعر سنیا کامل بھائی کہ جو سمجھے تھے مجھے مجرم وہ شرمسار ہوئے, جو سمجھے تھے مجھے مجرم وہ شرمسار ہوئے. میں صرف اس سے نگاہیں ملا کے لوٹ آیا, میں صرف اس سے نگاہیں ملا کے لوٹ آیا. اور شعر یہ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ وہ میرے بوریے پہ بات کرتا قبل اس کے, وہ میرے بوریے پہ بات کرتا قبل اس کے, میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا, میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا.
وہ میرے بوریے پہ بات کرتا قبل اس کے، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ بہت بہت شکریہ، عنایت کرم نوازش۔